بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پیارے بچوں، آج ہم ڈسکس کریں گے عید الاضحیٰ کے حوالے سے. کس کے حوالے سے؟ عید الاضحیٰ کے حوالے سے. عید الاضحیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بقرہ عید. اچھا، بقرہ عید کیوں کہتے ہیں یہ بتائیں. جانور قربان کیے جاتے ہیں. اچھا، چھوٹی عید کو کیا کہتے ہیں؟ عید الفطر کہتے ہیں. اور بڑی عید کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عید الاضحیٰ. اچھا، اب عید الاضحیٰ پہ ہم لوگ جانور قربان کرتے ہیں، تو کیا صرف جانور ہی قربان کیے جاتے ہیں یا اللہ پاک نے کچھ اور بھی حکم دیے ہیں؟ غریبوں کو تقسیم کرنا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تو سب کا ہے، اب اس میں غریب کون ہے؟ اللہ. ہم سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. اچھا، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو بہت زیادہ نواز دیا ہے، بہت زیادہ اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے، بینک دولت دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بینک بیلنس ہے، اس کے پاس بنگلے ہیں، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے دیا اسے. ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. اچھا، وہ جو ایک بہت زیادہ امیر بندہ ہے وہ بھی اللہ کا. ایک بندہ مزدور ہے جو اپنے بچوں کو ایک ٹائم کا کھانا بڑی مشکل سے کھلا رہا ہے، وہ کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا. اگر دونوں اللہ کے بندے ہیں تو اللہ پاک نے دونوں کو ایک جیسا کیوں نہیں دیا؟ اللہ پاک تو سب کا ہے نا. اللہ پاک تو کافروں کا بھی ہے جو اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے. تو جو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہم لوگ کہتے ہیں جی غریب غربا. یہ چیز آ گئی کیونکہ یہ ایک لفظ ہے غریب غربا، ٹھیک ہے نا. لیکن بات یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بادشاہ بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو بادشاہ ہے وہ فقیر بھی بن سکتا ہے اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خوشی کے ساتھ اپنے بھائی کو، ٹھیک ہے، جو اس کا مستحق ہے اس چیز کا، اگر اس کو عطا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، تو وہ صرف اس وجہ سے کہ آیا وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا جو بندہ ہے جس کے اوپر میں نے اتنی مہربانیاں کی ہیں، کیا وہ میرے دوسرے بندے کا خیال رکھتا ہے؟ کیا اس کے ساتھ پیار کرتا ہے؟ جو میرے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اسے دیتا ہے. رزق تو وہی ہے نا جو اللہ نے عطا کیا ہے. اللہ کی رضا ہے، جسے چاہے زیادہ دے، جسے چاہے کم دے، یہ اس کی رضا ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے تو میں نے اپنی محنت سے یہ سارا حاصل کیا ہے. اللہ پاک محنت کا پھل ضرور دیتا ہے لیکن عاجزی کے ساتھ. وہ محنت جو ہم عاجزی سے کرتے ہیں اور صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس میں پھل جو ہے وہ اللہ نے لگانا ہے. ایک مالی ہے، وہ درخت لگاتا ہے، وہ پودا لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پانی دیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر پھل آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی رضا سے آئے گا. اس نے تو اپنی محنت دکھا دی، اس نے اپنا اس کو دن رات پانی دیا، اس کا خیال کیا، اب اس کے اوپر پھل آنا ہے وہ اللہ نے دینا ہے. اگر وہ یہ کہے، اس بات پہ اترائے کہ نہیں جی میرے پودے کے اوپر تو ضرور پھل آئے گا، میں نے دن رات پانی دیا، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ دے نہ دے، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے جب اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اگر کسی کو کم دیا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کا احساس کریں عزت کے ساتھ. یہ نہیں کرنا کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ سمجھے لو جی میں نے اس کی مدد کی ہے، میں نے اس کے اوپر احسان کیا ہے. آپ نے اس پہ احسان نہیں کیا، اللہ نے آپ پہ احسان کیا ہے، آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ نے دوسرے کی مدد کی ہے. ادروائز اگر اللہ آپ کو توفیق نہ دیتا آپ کہاں سے دیتے؟ ٹھیک ہے نا. اس لیے جو قربانی ہم لوگ کرتے ہیں اس قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی سب سے پہلے قربانی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، یہ واقعہ تو آپ کو پتہ ہے نا. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ جب خانہ کعبہ کی، میں چھوٹی سی یہ بات ساتھ کوٹ کروں کہ جب خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کرتے ہوئے پہلے تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کون سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح کر رہا ہوں. اچھا، آپ صبح اٹھے، آپ لوگوں نے آپ نے سوچا
اور پھر نا اس کو کہیں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے ایسا خواب آیا ہے. آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ بہت چھوٹی عمر کے تھے ان کے ساتھ بات کی کہ بیٹا میں اسی طرح مجھے خواب آیا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں، تو مجھے بتائیں کیا آیا مجھے اس کا کیا کروں میں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ بہت چھوٹی عمر کے تھے انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بابا آپ اللہ کا حکم مانیں، اگر آپ کو خواب آیا آپ اللہ کا حکم مانیں، میں اللہ کی رضا کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. آپ نے اپنے بیٹے کو لیا، ساتھ انہوں نے ایک چھری لی، ٹھیک ہے، وہ ایک چلے گئے جہاں پہ اب آج کل حاجی جہاں قربانی کرتے ہیں اسی جگہ پہ اسی سنت کو ادا کرتے ہیں، اسی سنت کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جہاں پہ قربانی کی جاتی ہے آج کا حاجی جو ہیں وہ قربانی دیتے ہیں، وہ اسی جگہ پہ قربانی دیتے ہیں جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے گئے تھے. خیر آپ نے اللہ کے حکم کے ساتھ آپ کو لٹا دیا چبوترے پہ، ایک پتھر پہ لٹا دیا. تو جب لٹا دیا تو باپ تھا، ظاہری بات ہے بیٹے سے پیار ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا آپ ایسا کریں، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں. جب آپ نے میرے گلے پہ چھری چلانی ہے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ کانپے نہ، آپ کا ہاتھ کانپے نہ کہ میرا اپنے بیٹے پہ چھری چلا رہا ہوں، آپ کا ہاتھ نہ کانپے. تو آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. یعنی یہ ہے محبت اللہ سے. ایک 9 عمر بچہ، بہت چھوٹی عمر کا بچہ، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں تاکہ آپ کا ہاتھ نہ کانپے میرے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے، میں اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہوں تو آپ خوشی سے کریں مجھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھی، یہ تو اللہ تعالیٰ آپ نے بندے کو آزما رہا تھا نا کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ نے ان کے گلے پہ چھری رکھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں پہ جو چھری تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک دم سے سائڈ پہ کر کے وہاں پہ بکرا لٹا دیا، یعنی وہ چھترا لٹا دیا، اور وہ جو چھری تھی وہ چھترے کے گلے پہ لگی، بھیڑ، ٹھیک ہے، اس کے گلے پہ. اچھا اب جیسے ہی آپ نے آنکھ کھولی آپ نے دیکھا وہاں پہ بکرا ذبح ہے، وہاں پہ چھترا ذبح ہے، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے وہ صحیح و سالم آپ سائڈ پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے. اور اللہ پاک نے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے ابراہیم، اے میرے نبی، آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے. اور آج انہی کی سنت ہے جو کہ ہم لوگ ادا کرتے ہیں، کہاں پہ؟ بقرعید پہ، عید الاضحیٰ پہ، ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی، اس کے بعد جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، کیونکہ یہ تعمیر دوبارہ جب کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شروع کی تھی، تو ساتھ آپ نے یہ دعا جو ہم دعا نماز میں پڑھتے ہیں نا، ربی جعلنی وقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کرتے ہوئے کہی کہ یا رب العزت میری اولاد میں سے ایسا نبی پیدا کر جو کہ تیرا اور تیرے گھر کا، تیرے کعبے کو آباد کرے اور تیرے نام کو روشن کرے. تو پھر حضرت نبی اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. اور یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو باب ثانی بھی کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ٹھیک ہے. تو آپ کے اس لیے جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس میں نماز میں، تو اس میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، ٹھیک ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، ان کی آل پاک پر فرما، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر.
تو بچوں اس بات کا خیال رکھیے جب آپ کسی کا احساس کرتے ہیں، یہ مت خیال آپ کیجئے گا کہ ہم اگر کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو ہم اس پہ احسان کریں، احسان نہیں کریں، یہ آپ اللہ کا شکر کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی کو کچھ دے رہا ہوں، ادروائز جسے چاہے اللہ تعالیٰ عطا کرے، جسے چاہے چھین لے۔ کبھی بھی اترانا نہیں، کبھی بھی اس بات کو ذہن میں نہیں لے کے آنا، بھولے سے بھی نہیں لے کے آنا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو عاجزی پسند ہے، عاجزی پسند ہے، عاجز رہو گے تو بچے رہو گے، اگر عاجزی نہیں ہوگی تو نعوذ باللہ انسان کا خاتمہ اٹل ہے، پھر بخشش نہیں ہے، پھر آپ کی زندگی نہیں ہے، پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سب بچے ان باتوں کو یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور کوشش کیا کریں کہ کوشش کیا، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے پاس آپ کی پیمنٹ جو ہے، اگر آپ کے پاس 100 روپیز ہیں تو اس میں سے کوشش کیا کریں کہ کم از کم کسی نہ کسی کے لیے 10 20 30 روپے جتنے آپ خوشی سے دے سکیں، کسی کی مدد کریں۔ آپ کے پاس 50 ہیں کر دیں، آپ کے پاس 30 ہے، یعنی اللہ کی راہ میں دینے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ دینے والا اور نیچے والا ہاتھ لینے والا۔ تو دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اوپر والا ہاتھ بنانا، ہمیں نیچے والا ہاتھ نہ بنانا۔ آمین ثم آمین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔